ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کورس میں ایونٹس کی ڈسکرپشن، ایونٹس کی ڈیفینیشن اور اس سے ریلیٹڈ کافی سارے کنسیپٹس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی. ہم نے اپنی پرانی ایگزامپل جو C++ میں ہم نے لکھی تھی اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اینڈ میں ہم نے ایک فلاور ڈیلیوری اپلیکیشن کی بڑی ایونٹ ڈریون ایگزامپل لی تھی اور اس کی ڈسکشن کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم ایونٹ ڈریون کو کچھ چیزوں سے کمپیئر کریں گے جو ویل نون ہوتی ہیں، اور اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ یہ ایونٹ ڈریون ان سے کیوں ڈفرینٹ ہے اور کیسے ڈفرینٹ ہے. مثلا سمپل میسیجز سے ایونٹس کیسے ڈفرینٹ ہیں، ریکویسٹ رسپانس سسٹم سے ایونٹس کیسے ڈفرینٹ ہیں، سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر سے ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ سارے کویشچنز ہیں جو ہم آج ٹارگٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم زیادہ فارمل ڈیفینیشنس دیکھیں گے ایونٹ پروڈیوسرس کی، کنزیومرس کی، ان کی ٹائپس دیکھیں گے، اور ٹورڈز دا اینڈ ہم اگین وہ اپنی C++ والی ایگزامپل ریوزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم نے جو چیزیں تھیوری میں سمجھی ہیں ان کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو کیا ہمیں اس کے ڈفرینٹ چیزوں کے نام پتہ چلتے ہیں اور کیا انفارمیشن ملتی ہے. اور یہی ایکسرسائز ہم فلاور ڈیلیوری اپلیکیشن کے ساتھ کریں اور وہاں پہ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے ریکویسٹ رسپانس. اس ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایونٹس اور ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر اور ریکویسٹ رسپانس ڈریون آرکیٹیکچر میں کیا فرق ہے اور کیا سملیرٹیز ہیں. تو ریکویسٹ ڈریون آرکیٹیکچر ہے کیا؟ ریکویسٹ ڈریون آرکیٹیکچر یہ ہے کہ میں کسی کو ایک ریکویسٹ دوں گا اور مجھے ایک رسپانس ملے گا، اور اس کی سب سے سمپل ایگزامپل ویب براؤزر ہے جو ہم سب نے یوز کیا ہے. ویب براؤزر پہ آپ ایک URL لکھتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں ایک کیوری جاتی ہے ویب سرور کو کہ یہ پرٹیکولر URL کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ مجھے چاہیے، اور وہ سرور دیکھتا ہے کہ ڈاکومنٹ ڈائنامیکلی جنریٹ کرنی ہے یا اسٹیٹک فائل پڑی ہے یا اس کے لیے اور کیا کیا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ ایک رسپانس بھیجتا ہے. اور بعض اوقات ویب براؤزر میں یہ ہوتا ہے اس رسپانس کے اندر فردر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ یہ امیج آنا ہے اور جو اس جگہ پڑا ہے، یا یہاں پہ یہ چیز آنی ہے جو اس جگہ پہ پڑی ہے. اس کے لیے ہمیں فردر ریکویسٹ بھیجنی پڑ سکتی ہیں، لیکن ہر ریکویسٹ کے جواب میں ہمیں ایک رسپانس ملتا ہے. تو اگر مجھے کوئی بھی ڈیٹا چاہیے مجھے ایک ریکویسٹ بھیجنی ہے اور مجھے ایک رسپانس ملے گا. تو یہ کیوریز، یہ ریکویسٹ کے تھرو ہم کیوریز بھی بھیج سکتے ہیں، ریکویسٹ کے تھرو ہم اپڈیٹس بھی بھیج سکتے ہیں. مثلا یہی ویب پروٹوکال پہ اگر میں نے کوئی چیز، کوئی FTP پہ فائل اپلوڈ کرنی ہے یا کوئی میں اس قسم کی بھی ریکویسٹ بھیج سکتا ہوں کہ اس FTP سرور پہ یہ فائل ڈیلیٹ کر دو یا ایڈ کر دو، یا میں ایک ویب پیج پہ اپنا فارم ڈیٹا فل کرتا ہوں، کوئی یوزر نیم، پاسورڈ، ایڈریس، کوئی بھی انفارمیشن فل کرتا ہوں اور اسے سبمٹ کرتا ہوں، تو وہ ساری انفارمیشن میری ریکویسٹ کے ساتھ سرور پہ جائے گی اور سرور اس کے بیسس پہ کوئی اپڈیٹس کر سکتا ہے. تو دو طرح کی ریکویسٹ ہو گئی، کیوری ریکویسٹ اور اپڈیٹ ریکویسٹ. انہیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دونوں قسم کی ریکویسٹ سنکرونس انٹریکشنز ہیں کہ میں ایک کیوری بھیجتا ہوں اور اس کا ایک رسپانس آتا ہے. میں اگر اس کیوری کا رسپانس یہ نہیں ہو سکتا کہ، یعنی یہ دو چیزیں ٹائیڈ ہیں، ریکویسٹ اور رسپانس. اب اسے اگر میں کمپیئر کروں ایونٹس سے، تو ایونٹس میں پہلا پرنسپل ہی ہم نے ڈسکس کیا ڈی کپلنگ کا، لیکن یہاں تو فنڈامنٹلی ریکویسٹ اور رسپانس کپلڈ ہے. ہر ریکویسٹ کا ایک رسپانس آنا ہے. میں نے ویب براؤزر میں بیٹھ کے سرور کو کیوری دینی ہے، سرور نے مجھے آگے سے ڈاکومنٹ دینی ہے. تو ایٹ اے ہائر لیول اگر دیکھیں ایونٹس اور ریکویسٹ میں کیا ڈفرینٹ ہے. ایونٹس وہ چیزیں ہیں جو وچ ہیو آلریڈی ہیپنڈ، اور ریکویسٹ اگر اس ورڈ کی سینس میں دیکھیں تو اٹس اے ریکویسٹ فار سم تھنگ ٹو ہیپن. تو اگر میں کوئی ریکویسٹ کر رہا ہوں فار سم تھنگ ٹو ہیپن تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ وہ ہیپن ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اگر میں اسے یہ ریکویسٹ اور رسپانس کے ورڈز یوز کروں تو اس کے ساتھ یوزلی ورڈز یوز ہوتے ہیں سروس ریکویسٹر اور سروس پرووائڈر، یا ان سمپل ورڈز کلائنٹ اور سرور کے. تو دیر از آلویز اے ڈسٹنگوش بٹوین، دیر آر آلویز ٹو اینٹیز، اے کلائنٹ اینٹی اینڈ اے سرور اینٹی، اور ان کے درمیان میں ریکویسٹ رسپانس ہوتا ہے. تو ایک کلائنٹ ایک ریکویسٹ دیتا ہے، سرور ایک رسپانس دیتا ہے. ایونٹس کے کیس میں ایک ہی پروگرام ایک ایونٹ پروڈیوسر بھی ہو سکتا ہے، کنزیومر بھی ہو سکتا ہے. ٹیکنیکلی تو ریکویسٹ رسپانس میں بھی ایک پرٹیکولر پروگرام
ریکویسٹر بھی ہو سکتا ہے, پرووائڈر بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کا, بٹ ایونٹس آر ان ایسنس آر ون وے. ایونٹس ان ایسنس ایک ڈائریکشن پہ چلتے ہیں, دے آر پشڈ فرام ون اینٹی ٹو دی ادر اینٹی. یہاں پہ اگر ایک ایگزامپل دیں جو کہ سارٹ آف گرے ایریا میں لائی کرتی ہے, ایک آرڈر, ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم کافی شاپ کی ایگزامپل لی تھی. ایک کسٹمر آ کے ایک آرڈر کرتا ہے کہ مجھے یہ کھانے کو چاہیے یا یہ مجھے پیسٹری ریڈی کر دو. از اٹ اے ریکویسٹ اور از اٹ این ایونٹ؟ یہ ہم اسے ایک ایونٹ کی طرح بھی ہینڈل کر سکتے ہیں, ہم اسے ایک ریکویسٹ کی طرح بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر ہم اسے ایک ایونٹ کی طرح ہینڈل کریں تو آرڈر ایک ایونٹ ہے جس کے آگے سسٹم میں بہت کچھ ہوگا اور ان دا اینڈ ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا. تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آرڈر ایونٹ کے جواب میں ایک آرڈر ڈیلیوری ایونٹ ہمیشہ جنریٹ ہوتا ہے. لیکن تو پھر کوشچن یہ آتا ہے پھر یہ کس طرح سے ڈیکپلڈ ہے, یعنی اگر ایک آرڈر کو ایونٹ سسٹم میں بھی اس آرڈر کے جواب میں ایک اور ایونٹ جنریٹ ہونا ہے تو پھر یہ ڈیکپلڈ کیسے ہیں؟ ڈیکپلڈ یہ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ ریکویسٹ رسپانس سسٹم کو سوچیں اور آپ ایک سسٹم ڈیزائن کرنے بیٹھیں تو ہمیشہ ہر کام کے لیے آپ ایک ریکویسٹ رسپانس کی تھاٹ پروسیس میں چلے جائیں گے. آرکیٹیکچر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایک ہی کام کو 10 طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن ایک آرکیٹیکچر آپ کو کچھ چیزوں کی طرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ایک اور آرکیٹیکچر آپ کو کچھ اور چیزوں کی طرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. مثلا اس کی جیسے لینگویجز ہوتی ہیں, آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ کوڈ لکھنے کی طرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس میں پروسیجرل کوڈ لکھ نہیں سکتے, یا پروسیجرل لینگویجز میں آپ کھینچتان کے آبجیکٹ اورینٹیڈ نہیں لکھ سکتے. تو اسی طرح سے ایک آرکیٹیکچر ایک آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو ایک طرف پش کرتی ہے. تو ایونٹ ڈریون میں ہم پش ہوتے ہیں کہ ہم ون وے ایونٹس کی طرح سے سوچیں. آرڈر ایک ایسی چیز ہے جس کا ایونچولی رسپانس آنا ہی آنا ہے, لیکن بہت ساری ایسی سسٹم میں چیزیں ہوں گی جن کا رسپانس نہیں آنا, اور اگر ہم ریکویسٹ رسپانس کے تھاٹ پروسیس میں ہوں گے تو ہم ان کو بھی ون وے کے بجائے ایز اے ریکویسٹ رسپانس سوچنے لگ جائیں گے. میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہم نے فائل چینج کی بات کی. اب کیا فائل چینج کرنا کہ مجھے کیوری دینی چاہیے کہ فائل چینج تو نہیں ہو گئی اور رسپانس آیا کہ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی, یا فائل چینج کا مجھے ایک ایونٹ آ جائے؟ یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ اگر میں ریکویسٹ رسپانس تھاٹ پروسیس کے ساتھ اسے اپروچ کروں تو مجھے لگے گا کہ لاجیکل یہ ہے کہ میں پوچھوں فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور رسپانس میں مجھے پتہ چل جائے چینج ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن اگر میں ایونٹ مینٹیلٹی سے سوچوں تو مجھے یہ لگے گا چینج جس کے پاس آئی ہے وہ ایک ایونٹ جنریٹ کر دے, مجھے ریسن کرنا ہوگا تو کر لوں گا. اسی کی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں. آپ اگین ورڈ پروسیسر کی ہم نے پہلے ایگزامپل لی. ورڈ پروسیسر میں ہے آپ فائل کو سیو کرتے ہیں, آپ نے مینیو میں سے سلیکٹ کیا, ٹول بار میں سے دبایا, ایونچولی ایک سیو کی ریکویسٹ جنریٹ ہوئی کہ فائل سیو ہونی ہے. یعنی ادھر مینیو بار نے ایک ڈیڈیوسڈ ایونٹ فائل سیو کا جنریٹ کیا, یا ٹول بار نے کیا, فائل سیو کا ایونٹ آ گیا. اب پہلی چیز جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ ڈاکومنٹ جس پہ کام کر رہے ہیں وہ چینج ہوئی ہے یا نہیں. اگر وہ ڈاکومنٹ چینج نہیں ہوئی تو آپ کا کام ختم ہے, آپ فوراً یوزر کو ڈن کر سکتے ہیں, آگے چلو. لیکن اگر وہ چینج ہوئی ہے تو آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے. اگر میں ریکویسٹ رسپانس مینٹیلٹی سے جاؤں تو اس پوائنٹ پہ میں چیک کروں گا, جو بھی میری کوڈ میں اینٹیٹی ڈاکومنٹ کو ہینڈل کر رہی ہے اسے ایک ریکویسٹ بھیجوں گا کہ بتاؤ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور وہ مجھے رسپانس کرے گی کہ ڈاکومنٹ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اگر میں ایونٹ ڈریون تھاٹ سے دیکھوں گا تو ریگارڈلیس آف دس کہ مجھے ابھی سیو ایونٹ آیا ہے یا نہیں آیا, جو مرضی ٹائم ہے, ڈاکومنٹ ہر چینج پہ مجھے ایک چینج ایونٹ بھیج رہی ہے. ایونٹس بہت سارے آ رہے ہیں بجائے اس ایک ریکویسٹ رسپانس کے. تو میرے پاس ہر وقت میں یہ ایک فلیگ رکھ سکتا ہوں کہ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ویسے تو ایونٹ زیادہ ہو گئے, لیکن جس ٹائم پہ مجھے فائل کو سیو کرنا ہے مجھے پہلے سے پتا ہے فائل چینج ہے یا نہیں. تو میری اگر یہ کہیں کہ لیٹنسی ٹو سیو این انچینجڈ فائل یا چینج فائل, دونوں کیسز میں میری لیٹنسی کم ہو گئی. مجھے ریکویسٹ رسپانس میں وہ ڈیوریشن نہیں, ٹائم نہیں ویسٹ کرنا پڑا. یا فار ایگزامپل اگر وہ فائل کسی نیٹ ورک سرور پہ پڑی ہے, ہو سکتا ہے اسے چیک کرنے کے لیے کہ کسی اور نے تو نہیں ماڈیفائی کر دی, کچھ پروسیس کرنا پڑے. اب وہ سب کچھ پہلے سے ہوا ہوا ہے اور مجھے پہلے ہی ایونٹ آ گیا تھا کہ فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں, مجھے نئی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ تھاٹ پروسیس ہے ایونٹ ڈریون کا ورسز ریکویسٹ رسپانس کا. ریکویسٹ رسپانس ہمیشہ ہمیں انفارمیشن پل کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے اور ایونٹ ڈریون ہمیں ہمیشہ انفارمیشن پش کرنے کی اور لائک سائلنٹلی وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایکٹیو ہمیں انفارمیشن ریسیو کر کے اس پہ ریئیکٹ کرنے کی طرف پش کرتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے ریکویسٹ رسپانس میں اور ایونٹ ڈریون میں کہ وہ آپ کو کس اسٹائل آف پروگرامنگ کی طرف پش کر رہا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ آرگو کریں کہ آپ ریکویسٹ رسپانس سے ایونٹ ڈریون طریقے سے کوڈ نہیں لکھ سکتے یا ایونٹ ڈریون سے رسپانس نہیں بنا سکتے تو بنا سکتے ہیں, لیکن کیا اپروچ ہمیں ایک نیٹ سولوشن کی طرف لے جاتی ہے اور کیا اپروچ ہمیں ون وے میسیجز کی طرف پش کرتی ہے کہ میں کبھی ایسے نہ ہو کہ کسی ایونٹ کے رسپانس میں مجھے کوئی لمبی ریکویسٹ بھیجنی پڑے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ لیٹ سے کہ آپ مینیو میں سے جا کے ورڈ ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں. اب پرنٹ کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, لائک میرا خیال ہے ورڈ 97 تک اگر آپ پرنٹ کرتے تھے تو ایک ڈائلاگ باکس آ جاتا تھا جو پرنٹر پہ بس بتا رہا ہوتا تھا میں بھیج رہا ہوں, اور جب تک ڈاکومنٹ پرنٹ نہیں ہو جاتی تھی آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے. جبکہ نیور ورژنس میں کیا ہے کہ وہ ریکویسٹ چلی جاتی ہے, وہ آپ کو نیچے ٹول بار میں اسٹیٹس بھی بتا دیتا ہے, لیکن باقی کام بھی آپ آگے کر سکتے ہیں. یا ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ مینیو سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اپڈیٹ چیک کرو, کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ تو نہیں آ گئی. اب اگر آپ ایونٹ ہینڈلر کو دیکھیں کہ یہ آپشن سلیکٹ ہوئی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ایک URL پہ ریکویسٹ بھیجنی ہے. اب اگر یہ URL پہ ریکویسٹ بھیجنا اور رسپانس ویٹ کرنا ایک اسٹینڈرڈ ریکویسٹ رسپانس طریقے سے کرے جو کہ یوزلی سنکرونس ہوتا ہے, تو میری ساری اپلیکیشن تب تک بلاک ہوگی جب تک سرور سے رسپانس نہیں آ جاتا یا کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہو جاتا. لیکن اگر اسی کام کو باقی سب کچھ ایونٹ ڈریون ہے اور بیچ میں یہ ریکویسٹ رسپانس آ گئی ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں یہ یاد رکھ لوں گا, ایک فلیگ رکھ لوں گا کہ یہ ریکویسٹ میں نے بھیج دی ہوئی ہے اور ریکویسٹ بھیج کے بھول جاؤں گا, اور سسٹم کو یہ بتا دوں گا کہ میرے لیے کوئی بھی نیٹ ورک سے میسج آئے تو مجھے بتانا. جیسے ہی نیٹ ورک سے میسج آیا وہ اس میں وہ رسپانس پڑا تھا, میں نے اسے اب بتا دیا کہ اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے. تو ایونٹ میں اور ریکویسٹ رسپانس میں ہم نے یہ فرق دیکھا, اور ایونٹ اور ریکویسٹ میں ایک اور فرق بھی ہے, یا ایونٹ کی اٹ سیلف ایک کریکٹرسٹک ہے کہ اس کا میننگ اس کے پروڈیوسرس اور کنزیومر سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کہ اگر ایک ایونٹ ہے کہ کی پریس ہوئی ہے یا سمپل ایونٹس کی بات یا فائل چینج ہوئی ہے, تو اس فائل چینج ایونٹ میں کو پتہ ہونا چاہیے, اس میں ریسورسز آئیڈینٹیفائڈ ہونے چاہیے کہ یہ فائل چینج ہوئی ہے, اس میں یہ چینج آئی ہے, اور اس فائل چینج ایونٹ کے متعلق کوئی انفارمیشن اس کے پروڈیوسر پہ نہیں ڈیپینڈنٹ. جس مرضی نے یہ ایونٹ پروڈیوس کیا ہے اس کا مطلب ہے فائل چینج ہو گئی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میں نے فائل چینج پہ ریئیکٹ کرنا ہے وہ میں کروں. یا فائل چینج کا ایونٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سافٹ ویئر کے لیے کچھ اور ہو, کسی اور سافٹ ویئر کے لیے اس کا میننگ کچھ اور ہو. تو ایونٹ ایک سیلف کنٹینڈ اینٹیٹی ہے, جبکہ ریکویسٹ اکثر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور کون ریکویسٹ کر رہا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے. تو ایونٹ کو ہمیشہ ڈیزائن کرتے ہوئے سیلف کنٹینڈ رکھتے ہیں. ایونٹس سیلف کنٹینڈ اینٹیٹیز ہیں, موسٹلی ون وے ہیں, پشڈ فرام پروڈیوسر ٹو کنزیومر. ایونٹس کا آئیڈیا پروڈیوسر کنزیومر کو ڈیکپل کرتا ہے. ایونٹس یہ الاؤ کرتے ہیں کہ انہیں اس سنکرونسلی پروسیس کر لیا جائے, کہ بجائے اس کے کہ ریکویسٹ گئی ہے اور نیچرلی میں ویٹ کروں رسپانس کا, میں ایونٹ بھیج دوں اور دین آئی ایم فری, اور جب اس کا رسپانس آئے تو مجھے ایک ایونٹ آ جائے. تو دیٹس کہ اس کا مطلب یہ کہ میں نے کسی کو انیبل کر دیا ٹو پروسیس دس ایونٹ اے سنکرونسلی. تو نیچرلی ایونٹ ڈریون میں جو اسٹائل ہوگا وہ ہمارا اے سنکرونس کا ہوگا. ہم کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جو ٹائم لے لے اور جس سے باقی ایونٹ پروسیسنگ رک جائے. کسی ایک ایونٹ کے ملٹیپل کنزیومرز ہو سکتے ہیں. مثلا میرے پاس ویب ریکویسٹ آ رہی ہیں, لیٹ سے میں ایک ویب سرور ہوں, میرے پاس ویب ریکویسٹ آ رہی ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ریکویسٹ آئے وہ میں لاگ کروں. میرے پاس فائل میں لکھا آ جائے مجھے یہ ریکویسٹ آئی تھی, اس URL کی اتنی آئی تھی, اس کی اتنی آئی تھی, اس کی اتنی آئی تھی. ایک میرا کوئک سولوشن جو ایک دم سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں فائل میں جہاں پہ ریکویسٹ ہینڈلنگ کا ایونٹ ہے, اس کا جو ایونٹ ہینڈلر ہے, وہاں پہ جاؤں, اور جہاں پہ میں اپنی فائل لک اپ کر کے اسے واپس سینڈ کر رہا ہوں
وہیں پہ ایڈ کر دوں کہ یہ اسے لاگ بھی کر دو. بڑا سمپل اور نیچرل آئیڈیا ہے. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے کہ اس سے تو پروسیسنگ اوور ہیڈ بڑا ہو رہا ہے, تو یہ مجھے صرف ڈیبگ موڈ میں کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, میں یا ابھی نہیں کرنا اور میں جا کے کامنٹ کر دوں, یا جب ڈیبگ کرنا ہو تو اسے آن کر لوں, اور مجھے بعد میں خیال آیا کہ ڈیبگ موڈ میں یہ فلیگ سیٹ ہو تو آٹومیٹیکلی آن ہو, میں جا کے ایک اف کنڈیشن کروں اور یہ چیزیں سیٹ کروں. میرے پروگرام کی لاجک وہی ہے, لیکن مجھے کنزیومر کا کوڈ چینج کرنا پڑ رہا ہے. یہ ریڈ فلیگ ہے ایونٹ ڈریون میں, کہ میرے پروگرام کی لاجک نہیں چینج ہو رہی. ادھر لاجک یہ ہے کہ رسپانس بھیجنا ہے, یا لاجک یہ ہے کہ لاک کرنا ہے. ہوا کیا ہے کہ میں نے دو کنزیومرز مرج کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد مجھے یہ مسئلہ پڑ رہا ہے کہ کون سا کنزیومر انیبل کرنا ہے اور دونوں کرنے ہیں یا نہیں کرنے. تو آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیلی ہونا چاہیے کہ اس ریکویسٹ کے دو کنزیومر ہوں. ایک لاگنگ کنزیومر ہو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فائل میں لاگ کر دے, اور ایک ریئل کنزیومر ہے جو فائل ریٹرن کرتا ہے, جو سرور کنزیومر ہے. تو یہ دونوں جو ڈفرینٹ قسم کے کنزیومرس ہیں, یہ ڈی کپل ہو گئے, ان کا آپس میں کام بھی ڈی کپل ہو گیا. ایک ہی ایونٹ کو یہ دونوں رسپونڈ کر رہے ہیں, اور پروڈیوسر ایک ہے, ملٹیپل ہے, وٹ ایور, اور اس سے جو ایونٹ آ رہا ہے وہ اب سپلٹ ہو کے دو جگہ جا رہا ہے. تو اس ڈیکپلنگ میں ایک نیکسٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر یہ ڈیکپل ہو گئے تو اب میرے پروڈیوسر اور میرے کنزیومرز کو کیا یہ انفارمیشن کیسے دوں کہ یہ ایونٹ ان دو کنزیومرز کے پاس جانا ہے. یعنی یہ تو ہم نے کر لیا کہ بجائے ایک کنزیومر کے دو لکھ لیں. ابھی ایک فردر مسئلہ ہے ڈیکپلنگ میں کہ میرے پروڈیوسرز اور کنزیومرز کو کیسے کنفیگر کروں کہ یہاں سے ایونٹ چلا اور ان دو کنزیومرز کو چلا جائے. تو اس میں ایک چیز آتی ہے جسے ہم ایونٹ چینل کہتے ہیں. ایونٹ چینل کوئی مطلب اس میں کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے, صرف ایک اینٹیٹی ہے بٹوین کنزیومرز اینڈ پروڈیوسرز ٹو ڈیکپل دیم فرام ایچ ادر. چینل کا کام کیا ہے؟ چینل کا کام یہ ہے کہ اس پروڈیوسر سے جو ڈیٹا آ رہے ہیں, ایونٹس آ رہے ہیں, وہ ان کنزیومرز کو جانے. اب اور اگر آپ کو چینل کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے, چینل کین بی ایز سمپل ایز این ایکس ایم ایل فائل. ایکس ایم ایل فائل میں لکھ دیا کہ یہ کنزیومر ہے اور اس کے ایونٹ ان پروڈیوسرز کو جانے, یہ پروڈیوسر ہے اور اس کے ایونٹس ان کنزیومرز کو جانے. یہ کنفیگریشن فائل ایک سمپل سا پروگرام ہوگا جو پروسیس کر کے ایونٹس کو پاس آن کر دے گا. لیکن اب آپ وہی پرابلم اوریجنل سوچیں کہ آپ نے لاگنگ آن کرنی ہے, کیسے کریں گے؟ چینل کی فائل میں جا کے, ایکس ایم ایل فائل میں جا کے کہہ دیں گے بھائی لاگنگ کنزیومر کو بھی آن کر دو, ایز سمپل ایز دیٹ. تو ایونٹس یہ سب کچھ کیوں پاسبل ہوا؟ کیونکہ ایونٹ پروڈیوسر اور کنزیومر ڈیکپل ہے, کیونکہ ایونٹ سیلف کنٹینڈ ہے. ایک چینل کنفیگریشن فائل ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ ایونٹ کدھر سے کدھر راؤٹ ہونا ہے. تو ہم ان ادر ورڈس کہہ سکتے ہیں کہ چینل ایونٹس کو راؤٹ کرتا ہے فرام دیئر پروڈیوسرز ٹو دیئر کنزیومرز. اور اگین جو ایونٹس پش ہو رہے ہیں ان کی لیٹنسی پل اسٹائل کے ریلیٹیو ریڈیوسڈ ہے. جو ریکویسٹ رسپانس میں پل آیا اس کی میں نے آپ کو کافی ڈیٹیلڈ ایگزامپل دی ہے. اسنکرونسلی پروسیس ہو سکتے ہیں, ملٹیپل کنزیومرس ہو سکتے ہیں, اور اس سے یہ ساری اینٹیٹیز ڈیکپل ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ٹاپک اب ہمارا ایونٹس ورسز میسیجز ہے. یہ اگین ایک ٹاپک جو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ میسیجز ایونٹ سے کیسے ڈفرینٹ ہے. تو میسیجز اور ایونٹس میں مین ڈفرینس سیلف کنٹینڈ ہونے کا ہے. اگر ہم ایک میسیج کی بات کریں تو ہمیشہ کوئی سینڈر ہوگا, کوئی ریسیور ہوگا, یا وہ میسیج ان ٹرانزٹ ہوگا. لیکن ایونٹ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. ایونٹ کین بی سینٹ ان اے میسیج, یعنی ایسا میسیج ہو سکتا ہے جس میں ایونٹ جا رہا ہو, اور ایونٹ کین لیو ان این ایونٹ لاگ. ایونٹ لاگ میں پڑا ہو سکتا ہے, کسی کیو میں پڑا ہو سکتا ہے. ایونٹ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. میسیجز آر یوز ٹو کنوے ایونٹ, آر ون وے ٹو ٹرانسپورٹ ایونٹس. ایونٹس فائل میں جا کے کسی اور فائل اس نے لیٹر ریڈ کر سکتی ہے, لاگ میں جا سکتے ہیں. تو ایونٹ کا کنسیپٹ میسیجز کے کنسیپٹ سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. نیکسٹ ہم کمپیئر کریں گے ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کو سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر سے.
سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے؟ یہ سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کا مطلب ہے کہ میرا سافٹ ویئر کمپوزڈ آف سروسز ہے جو ساری سروسز ریکویسٹ رسپانس سے بیہیو کرتی ہیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ رسپانس کو ایونٹ سے کمپیئر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا ریکویسٹ رسپانس ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے جو اکثر ہمیں سنکرونس کی طرف پش کرتا ہے. تو سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر ان ایسنس تو پھر ہو گیا کہ ایونٹس اس میں فٹ ان نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کی ایسنس دیکھیں کہ کوئی سافٹ ویئر ہم کیوں سروس اورینٹیڈ لکھنا چاہ رہے ہیں, کیوں ہم ریکویسٹ رسپانس بیسڈ ڈفرینٹ سروسز بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں مین ریزن ہے اسکیلیبلٹی. یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سافٹ ویئر مونولیتھک نہ ہو جائے, ون یونٹ نہ ہو جائے, اس کے بجائے ڈفرینٹ اینٹیز ہوں جو ریکویسٹ رسپانس میں آپس میں بات کریں اور اس طرح سے سافٹ ویئر کے کمپوننٹ اسکیلیبل رہیں. اگر ہم یہ ایسنس دیکھیں تو یہ ایسنس ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر میں بھی ہے. یہاں بھی ہم اسکیلیبلٹی کی بات کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ سروسز ہیں جو کہ اب سروسز نہیں ہیں بلکہ ایونٹ پروڈیوسرس یا کنزیومرس ہیں یا ایونٹ ایجنٹس ہیں جن کی ابھی ہم بات کریں گے. ڈفرینٹ کمپوننٹس جسٹ ایونٹس ہینڈل کر رہے ہیں, انہیں ڈیڈیوس کر کے ایونٹس جنریٹ کر رہے ہیں. جسٹ ان کا کمیونیکیشن میکینزم اب ریکویسٹ رسپانس نہیں ہے بلکہ ون وے ایونٹس ہے جو کہ ہمیں ایک اے سنکرونس نیچر کی طرف پش کر رہا ہے. دونوں میں بہت سملیرٹیز بھی ہیں. اگین دونوں کا آئیڈیا یہ ہے کہ اپلیکیشن ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے, اسکیل ہو جائے, لیکن کی ڈفرینس یہی ہے کہ کمپوننٹس آپس میں کیسے بات کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسا کمپوننٹ بنانا چاہوں جو سروس اورینٹیڈ وے میں بھی بات کر سکے ریکویسٹ رسپانس, اور وہی کمپوننٹ ایک ایونٹ بیسڈ پہ بھی بات کر سکے. مثلا اسے ہم ایونٹس دے سکیں, وہ ہمیں چینج لسنرز ایڈ کرنے دے. چینج لسنر یہ ہوتا ہے کہ میں اسے کہہ دوں بھائی جب بھی یہ چینج آئے مجھے بتا دینا. تو دیٹس لائک سبسکرائبنگ ٹو این ایونٹ. بعض کا سبسکرائبنگ یوز کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایونٹ کو یا کسی ایونٹ سورس کو یا ایونٹ پروڈیوسر کو سبسکرائب کر لیا, وچ مینس کہ یہ جو ایونٹس جنریٹ کرے گا وہ مجھے آئیں گے. تو چینج لسنر اسی طرح کا ورڈ ہوتا ہے کہ جو چینجز کے لیے سبسکرائب کر لیتا ہے. اس فائل میں یا اس ڈاکومنٹ میں کوئی بھی چینج ہو تو مجھے ایک ایونٹ آ جائے. تو یہ مین ڈفرینس سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر اور ایونٹ اورینٹیڈ آرکیٹیکچر میں ریکویسٹ رسپانس ورسز ایونٹس کا ہے. اب ہم کچھ ڈیفینیشنس دیکھتے ہیں جس میں سے کچھ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھیں, انہیں ہم ذرا فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن ہے ہماری ایونٹ پروڈیوسر کی. An event producer is an entity at the edge of an event processing system that introduces events into the system. یہ ڈیفینیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا ایک ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے, اس کے ایج سے آؤٹ سائڈ دیٹ ایونٹ پروسیسنگ سسٹم کچھ ایونٹس انسرٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم ایک اپنی اپلیکیشن کی بات کر رہے تھے, ورڈ پروسیسر اپلیکیشن کی, اس میں جو ماؤس مووز کے ہارڈ ویئر ایونٹس ہیں یا جو کی بورڈ کے ہارڈ ویئر ایونٹس ٹوٹلی ایکسٹرنلی انٹر ہو رہے ہیں, دے آر ریئل ایونٹ پروڈیوسرس, وہ سورسز. اور اس میں ہم اگر تھوڑا سا فردر اسے بات کریں, اسی ماؤس کی ایگزامپل لے لیں, تو ماؤس کی ایگزامپل ایک ایسی ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے اپلیکیشن اور ایکچوئل ماؤس کے ایونٹس کے درمیان میں ایک اور چھوٹی سی ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہے. تھوڑی سی اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں یہ ڈفرینشیٹ ہوگا کہ جس ایونٹ کو ہم ایکسٹرنل ایونٹ اپنے لیے کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے ایونٹ پروسیسنگ سسٹم کے لیے وہ ایونٹ ایکسٹرنل ہے یا نہیں, یا وہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. تو ایک ایونٹ پروسیسنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہے جو ماؤس مووز کے جو بھی ہارڈ ویئر میسیجز آ رہے ہیں, بٹنس کے ہارڈ ویئر میسیجز آ رہے ہیں, اسے کیا آ رہے ہیں, بٹن دبا, بٹن ریلیز ہوا, دیٹس آل. ہمیں کیا میسیج آ رہے ہیں, بٹن کلک ہوا, ڈبل کلک ہوا. ایون کی بورڈ کے کیس میں ہارڈ ویئر سے میسیج جنریٹ ہو رہا ہے, بٹن ڈاؤن ہوا, اپ ہوا, ہمیں جنریٹ ہو رہا ہے, یہ کریکٹر آ رہا ہے یا یہ کی پریس ہوئی ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان اصل میں ایک پورا ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے. وہ سسٹم کیا کرتا ہے, وہ سسٹم یہ کرتا ہے کہ جو ریئل ایونٹ پروڈیوسر, جو ہارڈ ویئر ایونٹ آیا, اسے اس نے دیکھا کہ یہ لیٹ سے کی اپ ایونٹ ہے. تو اب اس نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کی اپ ایونٹ ہے
اس سے فوراً پہلے کوئی کی ڈاؤن ایونٹ تو نہیں آیا. اگر کوئی ڈاؤن ایونٹ آیا ہے تو بھی اس نے ایک ٹائمر لگا کے ویٹ کرنا ہے کہ اگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک کوئی اور ایونٹ نہیں آتا تو میں آگے بتا دوں یہ ایک کلک ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر بعد پھر ایک ڈاؤن آ جاتا ہے ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ تو ہو سکتا ہے یہ ڈبل کلک ہو. اور اگر آپ سوچیں تو ڈبل کلک میں ہمیشہ ایک پہلے کلک ہوتی ہے, لیکن سافٹ ویئر اسے ایسے نہیں لیتا کہ پہلے کلک والا کام بھی کرے اور پھر ڈبل کلک والا بھی کرے. تو یہ جو پورا بیچ میں ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے یہ اس ایونٹ پروڈیوسر سے لے کے اور کچھ جنریٹ کر رہا ہے, اور وہ جنریٹ میں ڈبل کلک ہے, کی بورڈ پریسز ہیں جو کی بورڈ ڈاؤن اور اپ کو کمبائن کر کے, اور شفٹ کی کے ڈاؤن اور اپ کو ڈفرینٹلی ہینڈل کرنا ہے. تو فار ایگزامپل شفٹ کی ڈاؤن ہوئی, اس نے ہمیں بتا دیا بھی شفٹ کی ڈاؤن ہے, اس کے بعد اے کی ڈاؤن ہوئی. اب اسے پتہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کیپس لاک اس نے اس وقت چھوٹا اے دینا ہے یا بڑا اے آگے دینا ہے. تو اگین کی بورڈ ماؤس کے آگے دو ایونٹ پروسیسنگ سسٹم لگے, اور ورڈ پروسیسر کے لیے یہ سورسز ایونٹ پروڈیوسر ہیں, یہ ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم ہے, یہ ایٹ دا ایج آف دا سسٹم ہے کہ ڈبل کلک, سنگل کلک, یہ ساری ایگزامپلس. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ایونٹ کنزیومر. An event consumer is an entity at the edge of an event processing system that receives events from the system. تو ایونٹ کنزیومر کیا ہے؟ ایونٹ کنزیومر ہم اپنی اسی ایگزامپلس میں دیکھیں تو پہلی اپلیکیشن ہے جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایونٹ پروسیسنگ ہو رہی ہے, اس کے کنزیومر یہ ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے. اور جو ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے جس کے لیے یہ پہلا سسٹم ایونٹ پروڈیوسر تھا اور وہ اس کی کنزیومر ہے, اس کی یہ کنزیومر ہے. اور اگر بالکل شروع میں چلے جائیں جو ہارڈ ویئر کی پریس تھا اس کا کنزیومر کون ہے؟ اس کا کنزیومر او ایس والی اپلیکیشن ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, را ایونٹ. را ایونٹ از این ایونٹ دیٹ از انٹروڈیوسڈ انٹو این ایونٹ پروسیسنگ سسٹم بائی این ایونٹ پروڈیوسر. تو ابھی یہ را ایونٹس کیا ہیں یہاں پہ؟ او ایس والی کے را ایونٹس ہیں ماؤس کا بٹن ڈاؤن, ماؤس کا بٹن اپ, کی ڈاؤن, کی اپ. ہماری ورڈ پروسیسنگ کے لیے را ایونٹس کیا ہیں؟ ڈبل کلک, سنگل کلک, اے بی سی کیا پریس ہوا ہے. تو را ایونٹس اگین جس ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے کنٹیکسٹ میں آتے ہیں. نیکسٹ ڈیفینیشن ڈیرائیوڈ ایونٹ. ڈیرائیوڈ ایونٹ از این ایونٹ دیٹ از جنریٹڈ ایز اے ریزلٹ آف ایونٹ پروسیسنگ that takes place inside an event processing system. تو یہاں دیکھیں کہ ڈیرائیوڈ ایونٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے ماؤس کے ڈاؤن اپ سے اور ٹائمر کو یوز کر کے ڈیرائیو کیا کہ یہ ڈبل کلک ہوا ہے. یا ڈیرائیوڈ ایونٹ یہ ہے کہ ایک بٹن نے دیکھا, ایک بٹن کے جو گوئی ایلیمنٹ بٹن ہوتا ہے اس کے کوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ماؤس کلک ایونٹ اس کے اوپر آیا ہے, تو اب اس سے ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا آن بٹن پریس, یا بٹن پریس ہوا ہے. یا مینیو بار میں سے میں کوئی چیز چوز کروں تو اس سے ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا کہ فائل کو سیو کرنا ہے یا پرنٹ کرنا ہے. یہ سارے ڈیرائیوڈ ایونٹس ہیں, یہ اس ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن کے اندر جنریٹ ہو رہے ہیں. نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, اسٹیٹ لیس ایونٹ پروسیسنگ. این ایونٹ پروسیسنگ ایجنٹ از سیڈ ٹو بی اسٹیٹ لیس if the way it processes one event does not influence the way it processes any subsequent events. تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ لیس ایونٹ پروسیسنگ اگر سمپل ورڈس میں دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایونٹ آئے گا تو میں اسے سیم طریقے سے ریئیکٹ کروں گا. اس ابھی ماؤس ایونٹس کی ایگزامپل لیں تو میرے پاس اگر ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ آتا ہے تو میں اسے سیم طرح سے نہیں پروسیس کر رہا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کیا اس سے فوراً پہلے میں نے کلک رجسٹر کی ہوئی ہے, کیا میں نے اسے ڈبل کلک بنانا ہے. تو یہ ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ اپنے پریویس ایونٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اسے اسٹیٹ انفارمیشن چاہیے, یہ اسٹیٹ لیس نہیں ہے. تو اسٹیٹ لیس کو پروسیس کرنا سمپلر ہے, لیکن ہمیں بہت سارے ریئل سینیریوز میں اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ کس ٹائم پہ آیا ہے, اس سے پہلے کیا ایونٹس ہیں, اور اس پہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے, وہ اس سے پچھلے ایونٹس کی کچھ انفارمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ انفارمیشن ہم ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں جسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. تو اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کیا ہوگی؟ جہاں پہ ہم اپنے پاس اسٹیٹ سیو کریں گے اور اس اسٹیٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی ایونٹ کو رسپونڈ کریں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ایونٹ اسٹریم کی. این ایونٹ اسٹریم از اے سیٹ آف ایسوسیٹیڈ ایونٹس.
It is often a temporally totally ordered set, جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک ویل ڈیفائنڈ ٹائم اسٹیمپ آرڈر ہے. اس کے بعد a stream in which all events must be of the same type is called a homogeneous event stream, whereas a stream in which the events may be of different types is referred to as a heterogeneous event stream. تو ایونٹ اسٹریم بیسیکلی ایک کلیکشن آف ایونٹس ہے. اور ہم جو ابھی یہ گوئی ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں یا گوئی پروگرامنگ یا ویژول پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اکثر اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کرنی ہوگی, ہمیں اکثر اسٹیٹ رکھنی ہوگی ساتھ, اور اکثر ہماری ایونٹ اسٹریم ہیٹروجینیس ہوگی. اس میں کبھی ماؤس, کبھی کی بورڈ, کبھی ڈیرائیوڈ ایونٹس, کبھی نیٹورک ایونٹس, کبھی فائل ایونٹس, یہ سارے آ رہے ہوں گے, اور ہم نے انہیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے یہ ہماری کرنٹ اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو اسٹیٹ ہم کیسے رکھتے ہیں؟ اگر ہم سمپل لینگویجز کی بات کریں جو ہماری کامن لینگویجز ہیں, تو ہم اسٹیٹ ڈپینڈنگ آن کہ وہ اسٹیٹ کس کس میں شیئر کرنی ہے, مے بی ہم گلوبل ویریبلس رکھ لیں, مے بی ہم ایک کلاس کے ممبر ویریبلس میں رکھ لیں. مثلا ہم ایک کلاس بنائیں, ایک کوڈ کا ماڈیول بنائیں, ڈپینڈنگ آن آپ کس لینگویج سے فیملیئر ہیں. لیٹ سے سی پلس پلس سے ہیں, سی پلس پلس میں ہم ایک کلاس بنائیں, اس کے اندر ہم نے کچھ فنکشنس لکھے جو ڈفرینٹ ایونٹس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. مثلا ہم ایک بٹن کی کلاس بنائیں, اور بٹن کے کلاس کے اندر اس کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ بٹن کسی وقت ہم نے ڈسپلے کرنا ہے, کسی وقت اس بٹن پہ کی پریس ہوا ہے, کبھی اس پہ کی بورڈ پریس ہوا ہے. بعض کا آپ دیکھیں بٹن میں کچھ انڈر لائنڈ ہوتا ہے اور اس سے وہ ڈائریکٹ بٹن پریس بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری لاجک وہاں پہ رکھیں, اور اس میں ہمیں کوئی اسٹیٹ انفارمیشن چاہیے تو وہ کلاس کے ممبر ویریبلس میں رکھ لیں. تو یہ اسٹیٹ ڈیٹا کو رکھنے کا طریقہ ہے, اور پھر ہم جو ایونٹ پروسیس کرتے ہوئے اس اسٹیٹ ڈیٹا کو یوز کریں گے, ہم بیسیکلی اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے نیکسٹ ایونٹ ایجنٹس کی. ایونٹ ایجنٹس کیا ہیں؟ ابھی ہم نے بات کی کہ ایک ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے, اس کے جو اینڈ پہ پروڈیوسرس اور کنزیومرس ہیں انہیں ہم ریئلی ایونٹ پروڈیوسر اور ایونٹ کنزیومر کہیں گے. لیکن اس کے بیچ میں بہت سارے کلاسز کہہ لیں یا ایجنٹس کہہ لیں یا ماڈیولس کہہ لیں, کوڈ ایسا ہوگا جو ان را ایونٹس کو لیں گے اور ان سے ڈیرائیوڈ ایونٹس بنائیں گے. ان ساری اینٹیٹیز کو ہم ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کے سینس میں ایونٹ ایجنٹ کہیں گے. لیکن ایونٹ ایجنٹ تھوڑی سی ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کی اسپیسیفک ٹرم ہے. آپ کو اس میں ایسے بھی ملے گا کہ اس ایونٹ ایجنٹ کو بعض اوقات ہم کسی کنٹیکسٹ میں پروڈیوسر کہہ رہے ہوں, کسی کنٹیکسٹ میں ہم اسے کنزیومر کہہ رہے ہوں. لیکن اگر بہت ہی پراپر ووکیبلری کی طرف جائیں تو جو سسٹم کے اندر ایجنٹس جو کسی کے پروڈیوسر اور کسی کے لیے کنزیومر ہیں, ول کال دیم ایجنٹس. تو ایجنٹس کی کئی قسمیں ہیں جنہیں ہم ابھی دیکھیں گے. تو ایک ایونٹ پروسیسنگ ایجنٹ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. وہ فلٹر کر سکتا ہے ایونٹس کو کہ کچھ ایونٹس آ رہے ہیں اور سارے ایونٹس آگے نہیں جا رہے, بلکہ اس میں سے کچھ ایونٹس آگے جا رہے ہیں. وہ ایونٹس کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے, جس کی آگے کئی قسمیں ہیں. وہ ایونٹس کے اندر پیٹرن ڈیٹیکشن کر سکتا ہے. مثلا پیٹرن ڈیٹیکشن کی ایگزامپل وہی بینکنگ الرٹ سسٹم ہے کہ آپ کے پاس ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں جو کہ آل انڈیویجول ایونٹس ہیں, اور آپ کو اس کیس میں اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کو پرانے سے کچھ انفارمیشن یاد رکھنی ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں اور اس میں سے ایک پیٹرن ڈیٹیکٹ کر کے ایک ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو آپ کنزیومر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, وچ مینس آپ ایک ایجنٹ ہیں ود ان دس سسٹم, اور یہ ایجنٹ پیٹرن ڈیٹیکشن کر رہا ہے. ٹرانسفارمیشن میں آپ کے پاس ایگریگیٹ ہو سکتا ہے. ایگریگیٹ کیا کرے گا؟ ایگریگیٹ کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں, مے بی آپ کی ایونٹ اسٹریم میں ایک طرح کی ریکویسٹ ہیں جو ساری ایک ہی کام کرنے کو کہہ رہی ہیں. لیٹ سے آپ کی فائل سیو کرنے کو کہہ رہی ہیں, یا ابھی ہم بعد میں اس کی ایگزامپل کو دیکھیں گے کہ بہت ساری چینجز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں, آپ کی اپلیکیشن کو کہتی ہیں کہ اس کی یو آئی میں یہ پورشن اپڈیٹ ہونا ہے. تو اگر ملٹیپل ایونٹس آ رہے ہیں جو سارے اسی سیم پورشن کو اپڈیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو انہیں ایگریگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں ایک ایجنٹ بنا سکتا ہوں جو اسٹریم میں سے صرف ایونٹس کو ایگریگیٹ کر دے اور میں ان ایگریگیٹڈ ایونٹس پہ رسپونڈ کر لوں. اس کے بعد ایونٹس سپلٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ریئل ایونٹ آ رہا ہے اور اس کے ڈفرینٹ فیزز میں اس کے سب ایونٹ سپلٹ کر دیے تاکہ ان کو سیپریٹلی ڈیکپل کر کے ہینڈل کیا جا سکے. وہ کمپوز کر سکتا ہے کہ ایک ایونٹ ہے جو ایک
زیادہ بڑی پرابلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کی ہینڈلنگ کے اندر وہ جسٹ دوسرے ایونٹس کو ریکارڈ کر لے, اور یا وہ ایونٹ کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے جس ٹرانسلیشن میں وہ اسے انرچ کر سکتا ہے. لیٹ سے اس کے پاس اپنے پاس کسی اور سورس سے ایڈیشنل انفارمیشن ہے اور وہ ایڈیشنل انفارمیشن اس ایونٹ کے اندر ڈال دے, تو یہ انرچ ہے. وہ پروجیکٹ کر سکتا ہے اسے ایک ڈومین سے دوسری ڈومین میں, کہ ایک ایونٹ کسی ایکسٹرنل سسٹم سے کسی فارم میں آ رہا ہے اور وہ ہر ایونٹ کو 1 to 1 ٹرانسلیٹ کر رہا ہے بٹ اسے ڈفرینٹ فارم میں اسٹور کر رہا ہے. تو یہ ٹائپس آف ایونٹ ایجنٹس ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایونٹ آبجیکٹس ڈیفائن کیے تھے لاسٹ لیکچر میں, اور ایونٹ آبجیکٹس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ ریئل لائف میں جو ایونٹ اکر ہو رہا ہے اس میں سے ہم جو انفارمیشن کیپچر کر کے اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ایونٹ آبجیکٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایونٹ ٹائپس کی تھوڑی سی بات کی تھی, تو اب ہم ایونٹ ٹائپس اور ایک نئی چیز ایونٹ ایٹریبیوٹس انہیں فارملی ڈیفائن کرنے لگے ہیں. An event type is a specification for a set of event objects that have the same semantic intent and same structure. Every event object is considered to be an instance of an event type. تو event type basically یہ کہہ رہی ہے کہ سارے جو ایونٹ انسٹنسز ایک پرٹیکولر سیمینٹکس رکھتے ہیں, مثلا فائل ریڈ ہے یا ماؤس موو ہے یا کی بورڈ پریس ہے, وہ سارے کے سارے ایک ٹائپ کے اندر ایک ٹائپ کی کیٹیگرائزیشن میں لے آئیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ایک ایونٹ ہینڈلر لکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں اس ایونٹ ٹائپ کی جو بھی چیز آئے اسے اس ایونٹ ہینڈلر نے پروسیس کرنا ہے. تو لینگویجز کے کنٹیکسٹ میں ہم نے بات کی, کچھ ایگزامپلس لی تھیں. تو اگر ہم کسی لائک C++ کی بات کریں تو ایک ایونٹ ہینڈلر اکثر ایک فنکشن ہے, جسٹ ایک فنکشن. اور ایونٹ آبجیکٹ کیا ہے؟ ایونٹ آبجیکٹ جو ایک ایونٹ کی انفارمیشن ریئل لائف میں سے کیپچر کر رہا ہے وہ ایک کلاس آبجیکٹ ہے. اور ایونٹ ٹائپ کیا ہے؟ ایونٹ ٹائپ ایک کلاس ڈیفینیشن ہے. وہ کلاس ڈیفینیشن یہ بتائے گی کہ اس ایونٹ آبجیکٹ کے اندر کیا کیا قسم کی انفارمیشن, کس قسم انفارمیشن سیو ہوگی, اور جو ایونٹ آبجیکٹ ہے وہ اس کلاس کا ایک انسٹانس ہوگا. نیکسٹ ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں ایونٹ ایٹریبیوٹ کی. An event attribute is a component of the structure of an event. Each attribute has a name and a type. تو ایونٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ہے جو ہم ایک ایونٹ ٹائپ میں مینشن کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے ہر ایونٹ آبجیکٹ کے اندر یہ انفارمیشن ہوگی. کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے؟ مثلا ٹائم اسٹیمپ انفارمیشن, مثلا ایکس وائی زی آف جو جس جگہ سے ماؤس موو ہوا اور ایکس وائی زی آف جس جگہ ماؤس موو ہوا ہے. اور یعنی ماؤس جب موو ہوتا ہے تو ماؤس موو آپ کو ریلیٹیو موومنٹ دے رہا ہوتا ہے. مثلا یہ کہ آپریٹنگ سسٹم کو پتہ چل رہا ہے کہ ماؤس موو ہوا ہے اور اس کا ڈیلٹا ان ایکس ڈائریکشن ڈیلٹا ان وائی ڈائریکشن کیا ہے, اور پھر اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے ڈیڈیوسڈ ایونٹس بناتے ہیں. جس ڈیڈیوسڈ ایونٹ کے ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو کہ پرابلی ایکس وائی لوکیشن آن دا اسکرین بتا رہے ہوں گے, جبکہ جو را ایونٹ تھا اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں آپ کو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی مل رہا ہے. اور آپ نے اگر ماؤس کی کنفیگریشن دیکھی ہو تو ماؤس کو کنفیگر کرتے ہوئے بعض کا اسپیڈ دیتے ہیں. اسپیڈ سے یہ جو ایونٹ پروسیسنگ سسٹم او ایس کے اندر ہے یہ اس ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی کو اس کے کورسپونڈنگلی اسکرین پہ چینج کرے گا. مثلا اگر آپ اسپیڈ چینج کرتے ہیں تو را ایونٹس تو کوئی چینج نہیں آئی, ماؤس تو وہی ہے, ہارڈ ویئر تو وہی ہے, لیکن اب اسکرین پہ موومنٹ زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ ایکسلریشن سیٹ کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے اگر آپ کو کنٹینیوس موومنٹ کے میسیجز آ رہے ہیں تو آپ نے اب اسٹیٹ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ آپ کو کتنی ڈیوریشن سے موومنٹ میسیجز آ رہے ہیں, اور ایکسلریٹ کر رہے ہیں تو زیادہ ڈسٹینس موو کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ کی انفارمیشن صرف یہ ایک ایونٹ ٹائپ ہے را ماؤس موو کی, اور ایک ایونٹ ٹائپ ڈفرینٹ ایونٹ ٹائپ ہے اس انہانس جس میں انرچڈ انفارمیشن پڑی ہے ماؤس موو کی. اور اس میں ہمارے پاس اسکرین کوآرڈینیٹس ہیں, اور را او ایس ایونٹ میں ہمارے پاس صرف ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا وائی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جو ایک ایونٹ کے اندر رکھنی ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ایونٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اب ہم یہاں پہ اپنی دونوں ایگزامپلس, ایک فلاور ڈیلیوری کی ایگزامپل جو ایک کمپلیکس سسٹم ہے ریئل ٹائم, اور وہ اپنی چھوٹی سی C++ کی ایگزامپل, ان دونوں ایگزامپلس کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا یہ کنسیپٹس کیسے اپلائی ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہماری C++ کی اپلیکیشن ہے جو ہم نے لکھی. یہاں پہ آن کی پریس
آن فائل ریڈ اور آن فائل چینجڈ. یہ 3 فنکشنس ہیں جو ایکچولی ایونٹ ہینڈلرس ہیں اور یہ 3 ایونٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور اگر ہم فردر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 2 را ایونٹس ہیں اور ایک ڈیرائیوڈ ایونٹ ہے. مثلا آن فائل ریڈ اور آن کی پریس یہ اس پرٹیکولر اپلیکیشن کے ایکسٹرنل ایونٹس ہیں, جبکہ جو آن فائل چینج ہے وہ ایونٹس ہم ہی جنریٹ کر رہے ہیں آن فائل ریڈ کے اندر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آن فائل ریڈ بیسیکلی ایک ایونٹ ایجنٹ ہے جو ایک ایونٹ لے کے ایک اور طرح کا ایونٹ جنریٹ کرتا ہے. اور اس اپلیکیشن میں جو مین فنکشن ہے جو ان ڈفرینٹ ایونٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کو کورسپونڈنگ فنکشن ہینڈلرس کال کر رہا ہے, یہ بیسیکلی ہمارا ایک میٹا لیول کا ایک سپورٹ انجن ہے جس کا ہماری اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم ریئل ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشنز اور سسٹمز میں دیکھیں گے کہ یہ پارٹ اکثر ہمیں سسٹم میں بنا بنایا مل جائے گا, ہمیں یہ پارٹ لکھنا ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے یہ اپلیکیشن کیوں لکھی, ہم نے یہ کام بائی ہینڈ کیوں کیا, تاکہ جب آپ ان اپلیکیشن میں جائیں جہاں آپ صرف ہینڈلرز لکھ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. مین ایونٹ لوپ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, کسی نے آپ کے لیے لکھ دیا اور اس وجہ سے آپ کا مین فنکشن ایگزسٹ نہیں کرتا, تو آپ کو ایک دم سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایک مین موجود ہے جو ڈفرینٹ ایونٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, جو ڈفرینٹ آپ کے فنکشنز خود سے انووک کر رہا ہے اور آپ ان کے رسپانس میں اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا پروگرامنگ سٹائل چینج ہو گیا ہے, لیکن اسی طرح سے ایک مین کسی نے آپ کے لیے لکھا ہے جس میں ایگزیکیوشن آئی ہے اور وہ چل رہی ہے. سلائیڈ اینڈ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایگزامپل تھی اس میں کنسیپٹس کیسے اپلائی ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایکسٹرنل پروڈیوسرس ہیں جو فائل چینجز کے اور کی پریسز کے, اور ہم ان کو پروسیس کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے جو فائل ریڈس کو پروسیس کر کے انہیں فائل چینج ایونٹس بنا رہا ہے. تو یہ ابھی ہم نے جیسے بات کی, لیٹر جب ہم اپلیکیشنز لکھیں گے تو ہم یہ مین نہیں لکھ رہے ہوں گے, یہ مین ہمیں سسٹم پرووائڈ کر رہا ہوگا, ہم صرف یہ ایونٹ ہینڈلرز لکھ رہے ہوں گے. اور ابھی جو ہم اپلیکیشن لکھی اس میں یہ ہینڈلرز گلوبل ہیں, یہ گلوبل فنکشنز ہیں. ہماری اپلیکیشن میں جو ایک کمپلیکسٹی ایڈ ہوگی لیٹر, وہ اس طرح سے ایڈ ہوگی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولس ہوں گے جو اسکرین کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کر رہے ہوں گے. یو کین تھنک آف دیم ایز اسمال ایونٹ پروسیسنگ سسٹمز ان دیم سیلفس. یہ ایونٹ پروسیسنگ سسٹمز مل کے آپ کی اپلیکیشن بنا رہے ہوں گے. لیکن یہ جو ابھی ہم نے سسٹم لکھا جس میں ایک ہی آپ کا ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے, یہ ایک کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ کنسول اپلیکیشن ہے, اس نے وہیں پہ آؤٹ پٹ دینی ہے, اس نے وہیں پہ ان پٹ دینی ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو ضرورت نہیں ہے ملٹیپل سسٹمز بنانے کی. جبکہ جب آپ ایک ورڈ پروسیسر سوچیں اس میں مینیو بار کی ہینڈلنگ اپنی ہونی چاہیے, جو رولر ہے اس کی اپنی ہونی چاہیے, اور انہوں نے آپس میں انٹر کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے. جہاں پہ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں اس کی اپنی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سارے ڈفرینٹ لائک ماؤس کی بورڈ ڈفرینٹ ایونٹس کو ڈفرینٹلی ہینڈل کرتے ہیں. اور لیٹر ان دا کورس ہم یہ دیکھیں گے, ایسی اپلیکیشنز دیکھیں گے جو اپلیکیشنز جو سسٹمز ہمیں یہ بنے بنائے چھوٹے چھوٹے ایونٹ پروسیسنگ نیٹورک دے دیں گے. مثلا بٹن کی ہم نے 2-3 بار ایگزامپل دی. گوئی ایلیمنٹ بٹن, یہ ان اٹ سیلف ایک چھوٹا سا ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے جو ہمیں بٹن ایونٹس جنریٹ کر کے دیتا ہے, اور ہم اپنی اپلیکیشن میں صرف ان کے ہینڈلرز لکھ رہے ہوں گے. تو یہ ہوگا کہ ایک ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ایک دوسرے ایونٹ پروسیسنگ سسٹم کو ایک ایونٹ دے رہا ہے اور ہم اس پہ آگے ریئیکٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری فلاور ڈیلیوری اپلیکیشن کی ایگزامپل تھی, اس ایگزامپل پہ یہ ایونٹس کس طرح سے میپ ہوتے ہیں. تو ہم اس میں ایک ایک ایونٹ کی بات نہیں کریں گے. جب میں نے آپ کو یہ پوری اپلیکیشن کی ڈائیگرام دی تھی جو آپ کی بک میں بھی ہے, اس میں سارے ایونٹس ڈرا ہوئے ہوئے. ہم نے ایونٹس کی بات کی, ڈیلیوری ریکویسٹ ایونٹ, دس ایونٹ, دیٹ ایونٹ. ہم نے ان کے ایٹریبیوٹس کی بات نہیں کی کہ کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے, ان کی ایونٹ ٹائپ کیا ہونی چاہیے, ان کی ایونٹ ٹائپ میں ان کی ایونٹ ٹائپ اس کا پروڈیوسر کون ہے, کنزیومر کون ہے, کس ٹائپ کا پروڈیوسر ہے, ہارڈ ویئر جنریٹڈ, سافٹ ویئر کون سی, یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی ذکر نہیں کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایگزامپل کو لے کے اور خود بیٹھ کے ان سارے ایونٹس کے سارے ایٹریبیوٹس نکالیں. یہ اسائنمنٹ نہیں ہے, اس کا سارا سولوشن آپ کی بک میں موجود ہے, اگر آپ کہیں اسٹک ہوں تو جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایکسرسائز آپ کو ایونٹ
ڈریون آرکیٹیکچر میں اس مینٹیلٹی کے ساتھ سوچنے پہ فورس کرے گی کہ یہ ایک ایونٹ میں نے ڈرا کی ہے ڈیلیوری ریکویسٹ, کیا انفارمیشن اس کے ساتھ جائے جو نیسیسری ہے اور سفیشینٹ ہے. یعنی ایسی چیزیں نہ بھیجیں جس کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اتنی انفارمیشن ہو کہ اگلی پارٹی اس پہ ریئیکٹ کر سکے. یہ وہ پارٹ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک ریئل لائف ایونٹ میں سے ہم نیسیسری انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اور آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ہم سملر کام کرتے ہیں. ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ایک کلاس سے کسی ریئل کنسیپٹ کو ماڈل کرتے ہیں اور اس ریئل کنسیپٹ میں سے صرف ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ایونٹ پروڈیوسرز اور کنزیومرز آئیڈینٹیفائی کرنے, اور یہ دونوں ہی 2-3 قسم کے ہو سکتے ہیں. آپ کے ایونٹ پروڈیوسر ہارڈ ویئر بیسڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ بالکل ایکسٹرنل سسٹم سے ماؤس سے کی پریس آ رہا ہے. آپ کے سافٹ ویئر سسٹم سے جنریٹ ہو سکتے ہیں, یا کسی اور ہیومن انٹریکشن کی وجہ سے جنریٹ ہو سکتے ہیں. تو مثلا ہارڈ ویئر, ٹوٹلی ہارڈ ویئر بیسڈ ایونٹ کی ایگزامپل ایک ٹیمپریچر سینسر لگا ہوا ہے جس میں ہیومن نے انٹریکٹ نہیں کرنا, بٹ کسی اور وجہ سے ہارڈ ویئر نے ایک انفارمیشن پاس آن کی ہے. یا کسی اور سافٹ ویئر سسٹم نے ایک انوملی ڈیٹیکٹ کی کہ کسی سب سسٹم میں یہ انفارمیشن اس طرح سے جنریٹ ہو رہی ہے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے. یا ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو اگین ہیومن بیسڈ انٹریکشن کی بورڈ یا ماؤس سے آ رہے ہوں. اور یہ ساری انفارمیشن کے سورسز ہوتے ہیں سینسرس, ڈفرینٹ قسم کے سینسرس, یا ہارڈ ویئر کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر سسٹم, سافٹ ویئر بیسڈ کے لیے, اور ہیومن انٹریکشن میں آف کورس کوئی ہیومن انیشیٹ کر رہا ہے. اسی طرح ایونٹ کنزیومرس میں یہی سیم ٹائپس ہوتی ہیں. بٹ ایونٹ کنزیومر جو ریزلٹ جنریٹ کرے گا مے بی وہ ریزلٹ ایک ہارڈ ویئر ایونٹ ہو. اس کیس میں وہ کوئی ایکچویٹر ہوگا جو ریئل سسٹم میں کچھ چینج ڈالے گا, یا وہ سافٹ ویئر بیسڈ ہوگا, کسی اور سافٹ ویئر سسٹم کو کوئی انفارمیشن دے گا, یا وہ ہیومن انٹریکشن ہوگی کہ وہ ہیومن کو کوئی اسکرین پہ یا کسی جگہ آؤٹ پٹ دے گا. اور ابھی جو ہم نے اگزامپل کی ہے لاسٹ, اس جو C++ والی, اس میں آپ کے یہ سارے ایونٹس کے آؤٹ پٹ کا کنزیومر ہیومن تھا, اور کنزیومر کو جو ہم نے سی آؤٹ ہر جگہ کی ہے, دیٹ مینس اس ایونٹ کو پروسیس کر کے ہم نے ایک ہیومن کو ایک آؤٹ پٹ دی. تو یہ ساری چیزیں آپ اس ایگزامپل میں آئیڈینٹیفائی کریں. نیکسٹ ٹائم ہم انہی کنسیپٹ کو تھوڑا سا, تھیوری ہم نے اچھی خاصی بلڈ کر لی, ان کنسیپٹ کو ہم تھوڑا سا پاز کریں گے, ہم تھوڑا C# کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہم جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ, GUI پروگرامنگ, ویژول پروگرامنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ساری C# اور .NET پلیٹ فارم پہ ہوگی. تو ایزیومنگ کہ آپ کو C++ آتی ہے, میں آپ کو C# کا سیمینٹکس, اس کی انوائرمنٹ, اس کی جو IDE ہے, وہ ساری چیزیں بتاؤں گا, اور پھر ہم وہاں سے آنورڈ چلیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.